آج کی ملاقات کا حکومت سازی اور حکومت میں بیٹھنے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر میں سمجھتا ہوں یا ان کی جماعت کے بغیر پاکستان کے اندر پارلیمنٹ، آئین، جمہوریت کا تصور مکمل نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں کر دیوار سے لگایا جاتا رہا ہے، آج تک یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارا اب کندھا کوئی استعمال کرے گا، پہلے بہت کندھے استعمال ہو گئے، اس کا خمیازہ اب تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور عوام کی منشا اور مرضی کے بغیر جو لوگ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ اپنے فیصلے خود کریں، لیکن ہم اول دن سے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ جانے چاہیے جن کو عوام منتخب کرتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم راشد سمر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ آصف زرداری صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے ہوئی، گلے شکوے ہوئے، اس کے بعد مولانا خود چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، تو کیا مولانا اور حکومت کے مابین قربتیں بڑھ رہی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے پاس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا آنا ان کی تبہ پرسی اور ان کی عیادت کے لیے ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور چودھری شجاعت کے بڑوں کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق رہا اور وہی تعلق مولانا صاحب نبھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس آج کی ملاقات کا حکومت سازی اور حکومت میں بیٹھنے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر میں سمجھتا ہوں یا ان کی جماعت کے بغیر پاکستان کے اندر پارلیمنٹ، آئین، جمہوریت کا تصور مکمل نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں کر دیوار سے لگایا جاتا رہا ہے، آج تک یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا حضرت، ایڈوکیٹ شاہ جہان نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست جمع کرائی کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، جو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے۔ تو کیا جمعیت علماء اسلام فے کسی بھی ایسی درخواست یا کسی قانون سازی کی جو یہ اس تک کا راستہ ہموار کرے، اس کی تائید اور توثیق کرے گی، حمایت کرے گی؟ اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ جمعیت علماء اسلام نے اس تحریک کی حمایت میں جانا ہے یا اس کی مخالفت میں جانا ہے۔ یقیناً مولانا صاحب لاہور میں ہیں، جیسے وہ واپس اسلام آباد پہنچیں گے تو اپنی جماعت کی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیشہ اتنی تو انکلیئر حکومت بھی نہیں ہے حضرت اتنی انکلیئر تو حکومت بھی نہیں ہے جتنے انکلیئر آپ نظر آ رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے، یا جمعیت علماء اسلام فے نظر آ رہی ہے۔ اعظم وزیر تارڑ صاحب تو کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن کا ارادہ نہیں رکھتے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام فے جو اسمبلیوں کو جعلی سمجھتی ہے، جو سمجھتی ہے کہ مینڈیٹ چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، دھاندلی کی پیداوار ہیں، وہیں پر قانون سازی میں بڑھ چڑھ کے اور ایون آئینی ترامیم کے لیے جمعیت علماء اسلام حکومت سے بھی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام نے کون سی حکومتی قرارداد ہے یا حکومتی موقف ہے جس کی حمایت کی ہے اب تک؟ سر قرارداد تک کی بات ہی نہیں ہے۔ نور عالم خان صاحب نے آئینی ترامیم پیش کرنی ہے پارلیمان کے اندر، ایجنڈے میں۔ جی، نور عالم خان صاحب کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے سے ہی ہے نا سر؟ جی ہاں، وہ آئینی ترامیم کا بل پارلیمان میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جب اگر انہوں نے پیش کر لیا تو اس کے بعد ہی آپ اور ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ نور عالم خان صاحب نے کون سا بل پیش کیا ہے، کیونکہ جماعت کے نوٹس میں ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں ہے۔ سر لگتا یہ ہے کہ حکومت جمعیت علماء اسلام فے کا کندھا استعمال کر رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارا اب کندھا کوئی استعمال کرے گا، پہلے بہت کندھے استعمال ہو گئے، اس کا خمیازہ اب تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور عوام کی منشا اور مرضی کے بغیر جو لوگ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ اپنے فیصلے خود کریں، لیکن ہم اول دن سے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ جانے چاہیے جن کو عوام منتخب کرتی ہے۔ 2018 25 جولائی کے انتخابات کے دن ہم نے یہ موقف اختیار کیا تھا اور اب تک ہم اسی موقف پہ کھڑے ہیں، ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے ضرور موقف میں تبدیلی آئی ہے، لیکن ہم اسی موقف پہ ہیں جس موقع پہ 25 جولائی 2018 کو تھے۔ دیکھیں پارلیمان میں اس وقت جس طرح قانون سازی ہو رہی ہے وہ پرائیویٹ ممبر بلز کے ذریعے سے ہو رہی ہے یا پھر اپوزیشن کے لوگ، مطلب میرے لیے تو باعث تعجب بات یہ ہے کہ حکومت نہیں کر رہی، پرائیویٹ ممبر بل یا اپوزیشن کر رہی۔ آپ قانون سازی کو حکومت سازی اور حکومت کے ساتھ
نتھی نہ کریں. ہر پارلیمانی ممبر کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بل کے حمایت یا مخالفت میں ووٹ دے. جب اس پر ووٹنگ ہوگی اس وقت جو فیصلہ جمعیت علماء اسلام کا ہوگا اس پر ہی آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جے یو آئی نے یہ کیا یہ نہیں کیا. ابھی تک ہمارا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا. اچھا تاثر یہ ہے نا یوسف صاحب، تاثر یہ ہے کہ جے یو آئی کا جھکاؤ اس وقت حکومت کی طرف ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بہت کوشش کی، ٹی او آرز کے لیے کمیٹیاں بھی بن گئی، سب ہوا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے اور کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کوپینگ نہیں چڑھا پا رہے آپ؟ جی ہمارا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے، اس لیے ہم نے چیئرمین سینٹ کی آفر ٹھکرائی. ہمارا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے، اس لیے ہم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے منہ سے بولے کتنی وزارتیں چاہیے. ہم نے وزارتوں کی آفر ٹھکرائی. جی ہمارا حکومت کی طرف جھکاؤ ہے. پی ٹی آئی ایک جلسہ نہیں کر سکی. ہم نے پشین میں جلسہ کیا حکومت کے خلاف، کوئٹہ میں جلسہ کیا، کراچی میں کیا، پشاور میں کیا، بہاولپور میں کیا. اب 7 ستمبر کو لاہور میں کرنے جا رہے ہیں، 14 اکتوبر کو میرپور خاص میں اور نومبر کے آخر میں سکھر میں کرنے جا رہے ہیں. بالکل ہمارا جھکاؤ ہے. ہم پی ٹی آئی والوں کو روزانہ اپنے گھر پر خوش آمدید کہتے ہیں. مذاکراتی کمیٹی میں ان کے ہمارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے. ہم نے صدر پاکستان کو کلیئر جواب دیا کہ آپ کے اور ہمارے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، ہم آپ کے قریب اب نہیں آ سکتے. اگر یہ قربت ہے تو بالکل ایسی قربت کا میں اقرار کر رہا ہوں. آپ کو بھی کرنا چاہیے. صدر مملکت جو ہے آپ نے ان کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیا؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنی بات میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد کیوں نہیں ہو رہا. تو پی ٹی آئی نے 16 سال ہمیں گالیاں دی ہیں. ہم نے 16 سال ان کے اوپر ایک سنجیدہ قسم کے الزامات ہمارے ان پر ہیں. پہلے برف کو پگھلنے دیں، وہ اپنی گالیوں کی وضاحت کریں، ہم اپنے الزامات کی وضاحت کریں. کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بات چیت کر رہی ہے. 16 سال کی ایک دوسرے کی مخالفت 6 مہینے میں یا 6 دن میں یا 16 دن میں ٹھیک نہیں ہونے والی. لیکن حضرت جب مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں اسد کیسر صاحب اور دیگر نے نماز ادا کر لی تھی تو اس کے بعد تو اختلافات ڈائی ڈاؤن نہیں ہو گئے تھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو گالیاں نہیں دی تھی اسد کیسر صاحب کو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ان کے آپ اب مجھ سے وہ کہلوانا چاہتے ہیں جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا، جو غیر مناسب ہے کہ جانوروں کے چہرے کاٹ کے مولانا صاحب کی تصویریں ان کے ورکروں نے لگائی تھی. میرے ورکروں نے خان صاحب کی اس طرح کی تصویریں نہیں بگاڑی تھیں. ابھی برف پگھل رہی ہے، آپ تھوڑا انتظار کریں، ٹھنڈا ٹھنڈا پیئیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی اتحاد ہو وہ مؤثر ہو، وقتی اتحاد. اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے وہ ڈیمانڈ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، اس لیے شاید یہ اتحاد بھی نہ ہو سکے. تو کیا ایسی ڈیمانڈ ہے جو آپ نے تحریک انصاف سے کر لی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں وزیر اعظم بنائے. تحریک انصاف تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے ایک جلسہ کر سکے. وہ ہماری کون سی ڈیمانڈ پوری کریں گے؟ وہ اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکلوانے کے لیے کوئی ایک بھرپور منظم ملک گیر کوئی احتجاج کر سکیں. ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمارے ان کے اوپر الزامات جو تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتی رہی ہے. اس حوالے سے وہ ہمیں کلیئر کریں کہ انہوں نے کام کیا ہے تو آئندہ نہیں کریں گے، نہیں کیا ہے تو ہمیں مطمئن کریں، قائل کریں. ہم ملک کے لیے ہر ایک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے گھر پر ہمیشہ ان کو فراخ دلی کے ساتھ ویلکم کیا ہے. آج کی آپ کی اس گفتگو سے تلخی بڑھے گی، نرمی پیدا نہیں ہوگی. کے پی میں ویسے حکومت ہے پی ٹی آئی کے پاس سر؟ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کچھ دے نہیں سکتی. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے سر؟ جی وہ مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کی حکومت ہے. جی بہت بہت شکریہ.